السلام علیکم ناظرین، یہ پچھلا ایپیسوڈ ہر لحاظ سے شاندار ثابت ہوا، کیونکہ اگر ایک طرف کائی خاندان نے اپنے قبیلے سے در بدر ہونے کے باوجود ہمت نہیں ہاری اور بلند حوصلے و ہمت کے ساتھ بے سر و سامانی کی حالت میں دشمنوں کے ہر حملے کا بڑی ہی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا اور نہ صرف اپنی حفاظت کو یقینی بنایا بلکہ بڑی تعداد میں دشمن کی سپاہیوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا، تو دوسری طرف عثمان بے نے کمال کا حوصلہ اور ناقابل یقین بلند ہمتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے موت کے منہ میں ہونے کے باوجود ایک لمحے کے لیے بھی اپنے عوام کو مایوس نہیں ہونے دیا، اور دشمن عثمان بے کے بے خوف آنکھیں اور اس کا باہمت چہرہ عوام کا عثمان بے سے محبت اور ان کا بہادرانہ رویہ دیکھ کر ایک دوسرے کے منہ تکتے ہی رہ گئے۔ البائی کی بیٹی چھوٹی عائشہ نے جس ہمت کے ساتھ حق کا ساتھ دیا اور جس انداز میں سب کو الو بناتے ہوئے سنگرتگین بے کا خنجر عثمان بے کو چپکے سے تما دیا، تو یقیناً عائشہ نے بچی ہونے کے باوجود کائی نسل سے ہونے کا حق ادا کر دیا اور سب پر یہ ثابت کر دیا کہ سنگرتگین بے کا خون کبھی بھی غدار نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری طرف ناظرین، البائی کی اصلیت بھی سب پر واضح ہو گئی اور یہ ثابت ہو گیا کہ وہ تو کائی نسل سے ہے ہی نہیں بلکہ اعتماد اور بھروسے میں وار کرنے والا ایک نمک حرام اور استین کا سانپ ہے۔ دوسری طرف ناظرین، بہت ہی زیادہ تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد آخر کار عثمان بے آزاد ہو گئے، لیکن آخر میں حلیمہ کے گرنے والے سین کو دیکھ کر ناظرین اس کشمکش میں مبتلا ضرور ہوں گے کہ آیا بالا خاتون حلیمہ کو گرنے سے بچا پائے گی یا پھر وہ کائی میں گر جائے گی، اور کیا وہ گر کر شدید زخمی ہوگی اور یا پھر مر جائے گی۔ اس کے علاوہ ناظرین، اگلی ایپیسوڈ کا پہلا شاندار ٹریلر بھی آ چکا ہے جس میں عثمان بے کو بڑی عقیدت کے ساتھ کائی پرچم کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے اپنے خاندان اور جانبازوں کے ہمراہ اپنے دشمنوں سے انتقام لینے کا قسم اٹھاتے ہوئے بڑی ہی پرجوش انداز میں دکھایا گیا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ عثمان بے کا اپنا انتقام لینے کے لیے دشمنوں کے خلاف شاندار منصوبہ کیا ہوگا؟ کس منصوبے کے تحت عثمان بے اپنے دشمنوں کو اس تباہ کن حملے کے ذریعے مارنے کے لیے ایک بہترین گات لگائیں گے، اور کس طرح وہ اپنے دشمن منگولوں کو اور ان غداروں کو اس گات میں پھنسائیں گے؟ کیسے ان کو بے وقوف بنایا جائے گا؟ اس کے علاوہ ناظرین، عثمان بے ارحان، علاؤدین اور بوران وغیرہ کو بدلے ہوئے بیس میں خفیہ طریقے سے برسا میں گھستے ہوئے دکھایا گیا ہے، اور پھر ارینا میں شیخیاں مارنے والے کمانڈر لوکاس کو عثمان بے نے اپنی تلوار کا مزہ بھی چکھایا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عثمان بے برسا میں کب اور کیسے گھسے گا اور کس منصوبے کے تحت اچانک ارینا میں چھلانگ لگا کر کمانڈر لوکاس کی عزت اور اس کی سربلندی کو خاک میں ملائے گا؟ کیا عثمان بے اس ارینا کے اندر ہی کمانڈر لوکاس کا سر کاٹ دے گا، یا پھر عین موقع پر کوئی درمیان میں آ کر کمانڈر لوکاس کو عثمان بے سے بچائے گا؟ آئیے جانتے ہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ ناظرین، اگرچہ سب کو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ حلیمہ شدید خطرے میں ہے، لیکن فکر کی کوئی بات نہیں، کیونکہ بالا خاتون اسے بچا لے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ کمانڈر لوکاس بھی اس آخری لڑائی میں باغ نکلنے میں کامیاب ہوگا۔ لیکن عثمان بے اپنے ان تمام دشمنوں سے انتقام لینے اور ان سب کو کائی قبیلے سے باہر پھینکے بغیر نہیں روکے گا، اور ادھر منگول کمانڈر اولوگان بھی یہ موقع ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اب عثمان بے اور اس کا خاندان بکھرا ہوا بے سر و سامانی کی حالت میں بغیر کوئی ٹھکانہ بنائے مارا مارا جنگلوں میں پھر رہا ہے۔ اس لیے عثمان بے اب بہت کمزور ہو چکا ہے اور اس کو ختم کرنے کا یہ بہترین موقع ہے۔ یہی وجہ ہوگی ناظرین کہ کمانڈر اولوگان بھی عثمان بے کو ختم کرنے کے لیے اس کے تلاش میں ہی رہے گا، اور ادھر عثمان بے منگولوں کی سوچ کو سمجھتے ہوئے ایک نہایت ہی تباہ کن منصوبہ بنائے گا۔ سب سے پہلے تو عثمان بے اپنے لوگوں کو آباد کرنے اور اپنے لیے ایک محفوظ ٹھکانہ بنانے کے لیے اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر ایک محفوظ جگہ پر خیمے نصب کرے گا، تاکہ اتنی تکالیف اور مصیبتوں کو برداشت کرنے کے بعد سب کے سب تھوڑا سکھ کا سانس لے سکیں۔ لیکن عثمان بے نے پہلے سے یہ بھی بانپ لیا ہوگا کہ جیسے ہی منگولوں کو اس کے ٹھکانے کا پتہ چلے گا تو وہ ان سب کو مٹانے کے لیے پوری طاقت کے ساتھ ان پر حملہ آور ہوں گے۔
یہی وجہ ہوگی ناظرین کہ عثمان بے اپنے اس ٹھکانے کو دشمنوں کے لیے ایک جان لیوا گات کے طور پر استعمال کرے گا، اور آنے والے خطرے کے پیش نظر عثمان بے خیموں سے باہر زمین کے اندر بارود کو نصب کرے گا، اور پھر جب جیسے ہی عثمان بے کو منگولوں کے آنے اور ان پر حملہ کرنے کی خبر ملے گی تو عثمان بے اپنے تمام لوگوں کو بحفاظت قبیلے سے نکال کر جنگل میں چھپا دیں گے اور تمام خیموں کو خالی کر دیا جائے گا، اور جیسے ہی منگول سب کو مٹانے اور مارنے کی غرض سے دعویٰ بول دیں گے تو پہلے سے طاق میں بیٹھے عثمان بے آگ کے تیر برسا کر بڑے ہی خطرناک اور جان لیوا دھماکوں کے ذریعے بڑی تعداد میں دشمن سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ یہی وجہ ہوگی ناظرین کہ کمانڈر اولوگان اپنی لوگوں کی یہ تباہی دیکھ کر چیخ چیخ کر چلائے گا اور انتقام کی قسمیں اٹھا اٹھا کر روئے گا، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پہلی دفعہ اولوگان اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر دم دبا کر بھاگنے پر مجبور ہوگا، اور یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ عثمان بے اس منگول کمانڈر کو بھگا دے گا۔ ادھر ناظرین دوسری جگہ بھی جنگل میں اورحان بے اور دوسرے کئی خاندان والوں کو التوگا کے ساتھ لڑتے ہوئے دکھایا گیا ہے، اور اس لڑائی کے دوران اورحان بے التوگا پر بھاری پڑتے ہوئے بھی نظر آیا ہے۔ اس لیے ایسا لگتا ہے کہ عثمان بے برسا جا کر کمانڈر لوکاس کا کام تمام کرنے کے بعد ہی منگولوں کو اس گات میں پھنسائے گا، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ عثمان بے کو ارینا میں اس خوفناک انداز میں دیکھ کر کمانڈر اولوگان ڈر کے مارے واپسی پر ہر حال میں عثمان بے کو ختم کرنے کا منصوبہ بنائے گا۔ اور ناظرین اگر یہ حملہ برسا میں لوکاس کو شکست دینے کے بعد منگول کریں گے تو پھر بہت ممکن ہے کہ التوگا یا تو اورحان کے ہاتھوں قتل ہو جائے اور یا پھر وہ قیدی بن جائے، کیونکہ ناظرین عثمان بے اور کئی خاندان پر تکلیفوں کی انتہا ہو چکی ہے۔ اس لیے اب دشمنوں کا زوال دکھانے کا وقت آیا ہے، اس لیے اب آگے دشمنوں کا زوال ہی دکھایا جائے گا، اور اب اپنے دشمنوں سے پرجوش انداز میں انتقام لینے کی باری عثمان بے کی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین غدار بیگم خاتون اور البائے کا عبرتناک انجام بھی قریب آنے والا ہے، لیکن کیا آپ کے خیال میں عثمان بے کی طرف سے اس گات میں بیگم خاتون کی موت ہوگی یا نہیں؟ کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں، اور ہمارے اس ویڈیو کو بھی لائک کیجیے۔ اگلی ملاقات تک خدا حافظ۔